چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ وہ روٹی کپڑے کے لحاظ سے تو غریب تھے، لیکن احسار، اخوت اور میزبانی کے جذبے سے مالا مال۔ ہمارے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں کیا کھلایا، بلکہ یہ کہ کس طرح کھلایا۔ یہی ان کی عظمت تھی۔ ہندوستان کے آخری قصبے میں ہمیں مرغن کھانے کھلائے گئے تھے، مگر جو لطف بھیروا کے مسلمانوں کے نہایت سادہ کھانے میں ملا، وہ روح میں اتر گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم مسجد میں ہی سو گئے، مگر مچھروں نے ایسی یلغار کی کہ سونا حرام ہو گیا۔ چادریں اوڑھنے کے باوجود مچھروں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ ہم باہر جا لیٹے تو وہاں بھی مچھر آ گئے۔ باقی رات مچھروں سے لڑتے جھگڑتے گزر گئی۔ صبح بھیروا کے ہوائی اڈے پر گئے۔ کھٹمنڈو تک ہوائی جہاز کا کرایہ معلوم کیا تو بتایا گیا کہ 170 روپے فی کس۔ ہمارے پاس کل 62 روپے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک آدمی کھٹمنڈو جائے، پاکستانی سفارت خانے میں جا کر باقی 2 کے لیے ہوائی جہاز کے ٹکٹ بھجوائے۔ یہی صورت تھی۔ بذریعہ سڑک جانا ممکن نہ تھا، کیونکہ بارشوں کی وجہ سے راستے میں 2-3 پل ٹوٹ گئے تھے۔ ہم نے وہاں کے مسلمانوں سے کچھ رقم لے کر اسے 62 روپوں میں جمع کیا اور میجر نادر پرویز کے لیے اگلے روز کی فلائٹ میں سیٹ بک کرا لی۔ وہ رات بھر مسجد میں گزاری۔ صبح ایک بڑا ہی غریب آدمی ہم تینوں کو اپنے گھر ناشتے کے لیے لے گیا۔ اس ناشتے میں بھی خلوص کی چاشنی اور اسلامی اخوت کی شیرینی تھی۔ آج وہ میزبان یاد آتے ہیں تو جذبات رقت طاری کر دیتے ہیں۔ وہاں سے ہم ہوائی اڈے پر گئے۔ معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ منسوخ ہو گئی ہے۔ موسم کوئی ایسا خراب تو نہیں تھا، لیکن بھیروا سے کھٹمنڈو تک چھوٹے ہوائی جہاز چلتے ہیں، جن کے لیے موسم کی معمولی سی خرابی بھی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ انہی بلند پہاڑوں کے درمیان پرواز کرنی پڑتی ہے۔ ہوائی اڈے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگلی پرواز کا کچھ پتہ نہیں کب تک جائے۔ ہم نے ٹکٹ واپس کر کے پیسے لے لیے۔ وہیں کسی نے بتایا کہ ایک موٹر گاڑی کھٹمنڈو جا رہی ہے۔ ہم دوڑ گئے۔ واقعی ایک گاڑی جا رہی تھی۔ ہم نے میجر نادر کو اس میں سوار کر کے رخصت کیا اور شہر جا کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ مغرب کی نماز سے ذرا پہلے میں اور طارق مسجد میں چلے گئے۔ رات وہیں گزارنی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ایک مسلمان کھانے کے لیے ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ واپس مسجد میں گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو بتایا گیا کہ ہمارے لیے باہر ایک چارپائی بچھائی گئی ہے۔ باہر جا کے دیکھا تو وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ ہمارے میزبانوں نے شاید گزشتہ رات محسوس کر لیا تھا کہ مچھروں نے ہمیں رات بھر پریشان کر رکھا ہے۔ ہم دونوں ایک ہی مچھردانی میں گھس گئے اور رات بڑے آرام سے گزری۔ صبح کسی نے بتایا کہ جس نے ہمیں مچھردانی دی تھی اس کے پاس یہی ایک مچھردانی تھی۔ ہم خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے آرام کی خاطر اس نے کتنی بڑی قربانی دی۔ وہ رات بھر مچھروں کے حملوں میں تڑپتا رہا ہوگا۔ اگلا سارا دن ہم نے مسجد میں گزارا، میلے کپڑے بھی دھوئے۔ اس سے اگلے روز ہم ہوائی اڈے پر یہ معلوم کرنے کے لیے گئے کہ کھٹمنڈو سے ہمارے ٹکٹ آئے ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے تمام پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا ٹکٹوں کی امید بھی ختم ہو گئی۔ شام کو مسجد میں چلے گئے، رات وہیں گزاری اور اگلی صبح پھر ہوائی اڈے پر جا دھمکے۔ موسم پرواز کے قابل ہو گیا تھا۔ 2 پروازیں آ چکی تھیں۔ ہم نے کاؤنٹر پر جا کر کلرک سے اپنے ٹکٹوں کے متعلق پوچھا۔ ٹکٹ نہیں آئے تھے۔ ہم نے کئی بار اس کلرک سے پوچھا اور ہر بار جواب نفی میں ملا۔ ہوائی اڈے پر سیاحوں کا ہجوم تھا۔ اعلان ہوا کہ کچھ دیر تک کھٹمنڈو سے ایک پرواز آ رہی ہے جو کسی اور شہر جائے گی اور وہاں سے پھر بھیروا آئے گی اور فوراً بعد کھٹمنڈو چلی جائے گی۔ اب ہماری امیدیں اس پرواز کے ساتھ وابستہ ہو گئیں۔ کچھ انتظار کے بعد ہوائی جہاز آیا۔ اس کے رکنے کی دیر تھی کہ میں اور طارق اس میں گھس گئے۔ پائلٹ اور ایئر ہوسٹس سے پوچھا کہ وہ ہمارے ٹکٹ لائے ہیں یا نہیں۔ وہ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم پھر کاؤنٹر پر گئے، وہاں سے بھی ایسا ہی جواب ملا۔ ہم وہاں سے مایوس ہو کر واپس ہوئے ہی تھے کہ کلرک نے ہمیں آواز دی اور یہ مجدہ سنایا کہ ہمارے ٹکٹ آ گئے ہیں۔ میں نے میجر
پھر طارق سے کہا کہ وہ ٹکٹ لے لے اور خود سامان لانے کے لیے ایک رکشہ لے کر مسجد چلا گیا۔ جلد جلد پیش امام کا شکریہ ادا کیا اور بھاگم بھاگ ہوائی اڈے پر پہنچے۔ ہمیں کھٹمنڈو جانے والا ہوائی جہاز کسی اور شہر چلا گیا جہاں سے اسے بھیروا واپس آنا تھا۔ اسے واپس آتے زیادہ دیر نہ لگی۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں وہ وقت دکھایا کہ ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے۔ ہوائی جہاز اڑا اور کھٹمنڈو جا کر اترا۔ ہم نے ٹیکسی لی اور پاکستانی سفارت خانے میں گئے۔ وہاں ہمارا پرجوش استقبال کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ میجر نادر کو بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا فوری طور پر جانا ممکن نہ تھا۔ سفارت خانے نے ہمیں خاصی رقم دے دی۔ ہم نے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں کمرہ لے لیا، بازار سے اچھے کپڑے بھی خریدے اور رات کو بہت ہی گہری نیند سوئے۔ اب ہم 2 فٹ چوڑے سرنگ میں رینگنے اور ہندوستانیوں سے بچتے رہنے کی کوشش کرنے والے کیڑے مکوڑے نہیں تھے۔ ہم ہندوستان میں مجرموں کی طرح چھپ چھپ کر چلنے والے مشتبہ انسان بھی نہیں تھے۔ اعصاب سے تمام ناگوار بوجھ اتر گیا تھا۔ ان دوستوں کی یاد تلخی پیدا کرتی تھی جو کیمپ میں رہ گئے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سرنگ سے ہمارے کسی اور دوست نے فائدہ اٹھایا تھا یا نہیں۔ اگلے روز ہم سفارت خانے میں گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم چند دن میں وہیں رکنا پڑے گا کیونکہ تمام فضائی کمپنیوں کے ہوائی جہاز بینکاک اور کلکتہ سے ہو کر جا رہے تھے۔ سفارت خانہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہمارے ہوائی جہاز کا کلکتہ اترنا ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم کھٹمنڈو میں ہی رکے رہے۔ وہاں ہم نے مشرقی پاکستان سے آنے والے پاکستانیوں کو بہت بری حالت میں دیکھا۔ یہ بد نصیبی کسی نہ کسی طور مشرقی پاکستان کے محشر سے نکل کر یہ بد نصیب کسی نہ کسی طور پر مشرقی پاکستان کے محشر سے نکل آئے تھے اور نیپال جا پہنچے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پاکستانی ہونا ایک عذاب ہے۔ مشرقی پاکستان میں باعزت زندگی گزارنے والے کو کوٹھیوں میں رہنے والے اور اونچی حیثیت کے لوگ کھٹمنڈو میں فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے تھے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ ان کی قسمت میں ابھی کتنی ذلت اور خواری اور باقی ہے۔ 10 اکتوبر 1972 کی مبارک صبح طلوع ہوئی۔ پاکستان جانے کے لیے رائل نیپال ایئر لائن کے ہوائی جہاز میں ہمیں سیٹیں بک کرا دی گئیں۔ یہ واحد فضائی کمپنی تھی جس کے ہوائی جہاز کلکتہ نہیں اترتے تھے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچے، ہوائی جہاز میں بیٹھے اور ذرا دیر بعد ہم فضا میں تھے، لیکن ذہنی طور پر ہماری بلندی ہوائی جہاز سے بہت زیادہ تھی۔ ہم کہکشاں میں جا پہنچے تھے۔ ہوائی جہاز بینکاک ایئرپورٹ پر اترا۔ ہمیں چیکنگ کے بعد ہمیں ایک ہوٹل میں پہنچا دیا گیا جس کا انتظام PIA نے کیا تھا۔ یہاں سے کراچی تک ہمیں اپنی فضائی سروس PIA کے ہوائی جہاز میں سفر کرنا تھا۔ میں نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور سو گیا۔ اگلی صبح پاک فوج کے بریگیڈیئر مجیب جو سیٹوں میں پاکستان کے فوجی مشیر تھے ہمیں لینے کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے اپنی کار میں ہمیں بینکاک کی سیر کرائی۔ ہمیں کچھ پیسے بھی دیے جن سے ہم نے اپنے لیے چند ایک چیزیں خریدیں۔ وہ ہمیں بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی لے گئے اور پاکستانی سفیر سے ملاقات کرائی۔ اب ہم جہاں بھی جاتے تھے وہاں بڑے ہی فخر سے بتاتے تھے کہ ہم اتنی لمبی سرنگ کھود کر جنگی قیدی کیمپ سے فرار ہوئے۔ ہمیں ہر جگہ ویلکم کیا گیا۔ ہمیں 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا۔ شام کو ایئرپورٹ پہنچے۔ PIA کا جہاز تیار تھا۔ ہم سوار ہوئے اور ایک بار پھر فضا میں بلند ہو گئے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔